مختلف مسالک کے علماء کبھی ایک ٹیبل پر جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسرا تاثر یہ ہے اگر جمع ہو بھی جائیں وہ چائے بسکٹ کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے کام پر آپ نے کیسے اتفاق کروا دیا؟ 2009 سے کام شروع ہوا۔ 2017 میں اس وقت کی وفاقی حکومت کے وزیر تعلیم بلیغ الرحمان صاحب تک یہ بات پہنچی۔ بلیغ الرحمان صاحب نے تمام مکاتب فکر جو اتحاد تنظیمات مدارس کے 5 بڑے وفاق ہیں، 3 سالوں میں ہم 20 مرتبہ اسلام آباد میں ملاقات ہماری ہوئی اور یہ 5 مکاتب فکر کے علماء نے 20 میٹنگز میں اتفاق رائے سے اور 3 برس کی محنت کے بعد اتفاق رائے سے نصاب اپروو کیا، اور آج پاکستان میں پنجاب میں اور کے پی میں 2023 میں 9ویں اور 11ویں جماعت میں اس کے مطابق متفقہ ترجمے کے مطابق 50 نمبر کا کمپلسری پیپر بھی ہو چکا ہے اسکول، اور اگلا سال 2024 میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں پنجاب اور کے پی میں 50 نمبر کا پیپر ہوگا، اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں یا فیڈرل بورڈ کے تحت جو اسکولز ہیں ان میں اسلامیات کے ساتھ ترجمہ قرآن کا ملا کر بھی پیپر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ناظرین میرے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں، ایک اردو ورژن ہے اور ایک اسی کا انگلش ورژن ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات حصہ اول۔ یہ کتاب جب میں نے کھولی تو اس کے اندر مجھے مختلف حضرات کے نقوش نظر آئے، ان کے دستخط نظر آئے اور ان کے الفاظ، کلمات اور اس طرح کی چیزیں نظر آئی، تائیدی کلمات۔ شجاع الدین شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، علم فاؤنڈیشن نے یہ کام کیا ہے۔ سر کیسے تمام مسالک کے علماء کو آپ نے ایک ترجمے پر جمع کر دیا؟ لوگ تو کہتے ہیں یہ آپس میں لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پہلے تو ناظرین سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ جملہ تو ہمارے محترم بھائی نے فرما دیا کہ ایک ترجمے پر اتفاق، آپ اپنے آپ سے پوچھئے پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کو سامنے رکھ کر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم کا ایسا اگریڈ اپون متفقہ ترجمہ جس پر مکتبہ دیوبند، اہل الحدیث، بریلوی حضرات، جماعت اسلامی کے حضرات اور اہل تشیع جن کے 5 بڑے وفاق ہیں اور سب کا اس پر اتفاق ہو جائے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے، مگر جو آپ نے کتاب دکھائی ہے ناظرین کو یہ ممکن بھی ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ علم فاؤنڈیشن کراچی کا ایک ادارہ ہے، 2008 میں قائم ہوا تھا، 2009 سے اس میں کام شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی خدمات کی توفیق عطا فرمائی جس میں ٹیچرز کی ٹریننگ ہے، نادرہ قرآن پاک پڑھانے والی معلمات کی ٹریننگ ہے، اسی طرح بچوں کے لیے اسٹوری ٹیلنگ کے پروگرامز ہیں اینڈ سو آن۔ لیکن ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑا فضل فرمایا یہ مطالعہ قرآن حکیم، 7 حصوں میں مکمل قرآن حکیم، صورتوں کا تعارف، ترجمہ، پیغمبروں کے واقعات، اسی طرح مورل لیسنس جس کو ہم اخلاقی ہدایات کہتے ہیں، ایکسرسائزز، پھر ہر حصہ یعنی 7 حصے ٹوٹل پورا قرآن کریم مکمل، اور ہر حصے کی ایک ٹیچر گائیڈ بھی ہے ٹیچرز کے لیے۔ 70 سے زیادہ تراجم اور تفاسیر سے استفادہ کر کے اس کو تیار کیا گیا، اور وفاقی حکومت کی وزارت تعلیم نے 2018 کم و بیش علماء کی کمیٹی بنائی جس نے 2018، 19 اور 20 3 سالوں میں ہم 20 مرتبہ اسلام آباد میں ملاقات ہماری ہوئی، اور یہ 5 مکاتب فکر کے علماء نے 20 میٹنگز میں اتفاق رائے سے اور 3 برس کی محنت کے بعد اتفاق رائے سے نصاب اپروو کیا، اور آج پاکستان میں پنجاب میں اور کے پی میں 2023 میں 9ویں اور 11ویں جماعت میں اس کے مطابق متفقہ ترجمے کے مطابق 50 نمبر کا کمپلسری پیپر بھی ہو چکا ہے اسکول، اور اگلا سال 2024 میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں پنجاب اور کے پی میں 50 نمبر کا پیپر ہوگا، اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں یا فیڈرل بورڈ کے تحت جو اسکولز ہیں ان میں اسلامیات کے ساتھ ترجمہ قرآن کا ملا کر بھی پیپر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ تمام مسالک جتنے بھی ہمارے اس وقت ہیں ان سے متفقہ طور پر یہ اپروو ہو چکا ہے، تو ان تمام مسالک کے علماء کو پہلے ایک ٹیبل پر لانا، پھر اس کے بعد چیلنجز کا آنا، پھر اس کو ٹیکل کرنا، کیا چیلنجز آئے؟ بنیادی عمومی بالکل بڑے بڑے جو چیلنجز اگر آپ کہیں، میں صرف یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عمومی تاثر اس سوسائٹی اور سماج کے اندر یہ بن چکا ہے کہ مختلف مسالک کے علماء کبھی ایک ٹیبل پر جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسرا تاثر یہ ہے اگر جمع ہو بھی جائیں وہ چائے بسکٹ کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے کام پر آپ نے کیسے اتفاق کروا لیا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عام طور پر میڈیا پہ تو نیگیٹو باتیں زیادہ پروموٹ ہوتی ہیں نا، میں آپ کو ماضی کی 2 مثالیں مختصراً دیتا ہوں۔ پاکستان قائم ہوا 1947 میں،
1949 میں قرارداد مقاصد طے ہو گئی جس میں ہم نے طے کیا کہ اس ملک میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور کتاب و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا. اس وقت سوال اٹھا بھائی کس کا اسلام آئے گا؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، کس کا؟ تو 1951 میں 31 علماء چوٹی گئے تمام مکاتب فکر کے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع، جماعت اسلامی. ان 31 علماء کو سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چیئر کیا. ان 31 علماء نے 22 نکات دیے، فیڈرل لیول، پروونشل لیول، ضلع کے لیول پر مائنورٹیز کا معاملہ کیا ہوگا، حکمرانوں کی صفات کیا ہوگی. کہا یہ 22 نکات کے مطابق اگر پاکستان میں کوئی اجتماعی نظام آتا ہے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. آپ ناظرین سے 100 سے پوچھیں گے نا تو شاید 99 آپ کو یہ کہیں گے ہمیں تو معلوم نہیں. 1974 قادیانیت کے خلاف تحریک اٹھی، علماء بھی تھے، عوام نے بھی جانیں دیں اور ریاستی سطح پر قانون بن گیا اور قادیانیوں کے خلاف وہ فتویٰ بھی نافذ ہوا کہ یہ اسلام سے خارج ہے. متفق تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی نوعیت کا معاملہ بلکہ اس سے بڑھ کر نوعیت کا معاملہ کہ قرآن پاک کی 6000 سے زیادہ آیات کا ترجمہ ہی فقط نہیں، ان کے متعلق پیغمبروں کے واقعات، ان کے متعلق صورتوں کا تعارف، ان سے متعلق اخلاقی ہدایات، ان سے متعلق ایکسرسائز، ایک فل اسٹاپ بھی ان علماء نے اگری کیا ہے. ہم کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ہوا یہ کہ یہ 15 برس کی داستان ہے. 2009 سے کام شروع ہوا. 2017 میں اس وقت کی وفاقی حکومت کے وزیر تعلیم بلیغ الرحمان صاحب تک کی بات پہنچی. ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپریشیٹ کیا اور پھر انہوں نے علماء سے ریکویسٹ کی. بعض علماء کی طرف سے کچھ خدشات کا اظہار ہوا، کچھ ان کی طرف سے تنقید بھی آئی جس کو ہم نے پازیٹیو لیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بلیغ الرحمان صاحب نے تمام مکاتب فکر جو اتحاد تنظیمات مدارس کے 5 بڑے وفاق ہیں، نام میں نے گنوا دیے، تو یہ اتحاد تنظیمات مدارس کے بزرگوں سے انہوں نے گزارش کی. انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا. ہماری کتاب ان کے اس ٹائم بھی موجود ہے جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا. اور پھر یہ کمیٹی وفاقی حکومت کی وزارت تعلیم کے تحت قائم ہوئی. ہم اپنے بیک آفس میں تراجم، تفاسیر سب کو دیکھ کر متفق علیہ نکات کو جمع کرتے رہے. جہاں اختلافی آراء اور ہیں اس پر علماء کے حوالے ہم نے کیا، انہوں نے اتفاق قائم کیا. جہاں کچھ مقامات پر 2-4 مقامات پر اگر کسی اختلاف کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ بھی دے دی گئی ہے. اگر ایک خاص کسی 1-2 مقامات پر ایک مکتب فکر کی کوئی خاص رائے ہے تو وہ بھی ہم نے تشریح کے اندر کہیں لکھ ڈالی ہے. لیکن یہ 5 منٹ کی وضاحت کافی نہیں ہوگی. تو ناظرین سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویب سائٹ ہے tif.edu.pk. ادارے کا نام دین فاؤنڈیشن ہے اور نصاب کا نام مطالعہ قرآن حکیم ہے. اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ہماری ویب سائٹس پر یہ تمام کتابیں بھی ملیں گی، یہ پس منظر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ شجاع الدین شیخ صاحب. ناظرین آپ نے سنا جو ایک عمومی مزاج ہے سوسائٹی کا یا جو بات عام کر دی جاتی ہے اس پر کبھی بھی ایک کان سے سن کے پھر دماغ پر اس کو عمل میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ ریسرچ، تحقیق، تصدیق کا مادہ ہونا چاہیے ہم سب کے اندر. یہ بات تو بہت زور شور سے کہی جاتی ہے کہ جناب علماء نہیں جمع ہو سکتے اور ان کے تو ایسے اختلافات ہیں، ویسے اختلافات ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دیکھیں کتنا بڑا کام ہے جس کا صحرا اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے سر سجایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت انوکھا قدم ہے کہ تمام مسالک کے علماء قرآن مجید کے ایک ترجمے پر اتفاق ان کا ہو گیا اور پھر وزارت تعلیم نے بھی اس کو اپروو کیا اور وہ ہمارے طلباء و طالبات کے نصاب میں بھی شامل ہو گیا. یہیں پر دوسری بات یہ ہے، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعض کام ہو نہیں سکتے، ہم اس کے لیے قدم نہیں اٹھاتے، ہم صرف خواہشیں کرتے ہیں اور ظاہر خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں. وقت کی شاخ کو ہلانا ہوگا اور کچھ نہیں ہوتا، اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا. تو جب ان حضرات نے اپنے حصے کا دیا جلایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی سے اس پورے ملک کو روشن کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کے ذمے ہے اس دیے میں تیل کا کردار ادا کر کے اپنے حصے کا اس کے اندر تیل ڈالنا اور اس دیے کو مزید روشن کرنا. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے نشست میں. اللہ کی امان.